السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں۔ لیکن دیش کے باہر کی خبر جو اس وقت سرگرم ہے، بڑی وائرل چل رہی ہے، اور کافی لوگوں نے میری اختیارات اور میری خیالات مانگے ہیں، تو برابر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، جو ایکس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، جن کے اوپر ہائی بھی انہوں تھے نہیں، ہائی بھی کیونکہ بچ گئے بال انہوں، جبکہ گولیاں لگی ہیں ان کو، ان کے اوپر حادثہ تو ہوا ہے، حملہ تو ہوا ہے۔ یہ چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں، یہ چیز کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ نہیں ہے، نہ تو ابھی ان کے کوئی ایسے چیزیں ہیں جو ہم کو اختلاف پیدا ہو یا ہم میں رنجشیں پیدا ہو یا ہم میں کوئی ناراضگی ظاہر کر سکے۔ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا، خیر ان کی تو ابھی فی الوقت خطرے میں ہے، ان کے جس طریقے سے جو حملہ کیا گیا، ان کی جان تو فی الوقت بچ چکی ہے۔ 2 گولیاں تھے جو نکالے جا چکے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹروں نے 48 گھنٹے کا ٹائم جو دیا ہے، حالت تو سیریس ہے ان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے، اللہ ان کو حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے جو ماضی میں جو حوادث پیش آئے، جو حرکتیں کی ہیں، یہ اس کا ایک جواب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بغیر مرضی سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، یہ تو کسی کی جان کی بات ہے۔ اب یہ چیز ماننے والے مانتے، نہیں ماننے والے نہیں مانتے، لیکن ہم نہیں ماننے والوں کو مانو بول کے بھی نہیں بول سکتے۔ وجہ اس کی آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، کیونکہ آدھے دماغ کے رہتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں، سمجھ نام کی چیز نہیں، اور ان کے دماغ میں جو چیز آتی ہے اسی کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اسی کے اوپر اپنا ذہن مرکوز کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے کو یہ بھڑوا گیری اور یہ فالتو باتوں میں الجھنے کا نہیں ہے۔ جو چیز حق ہے، جو چیز سچ ہے، وہ تو ہم بیان برابر کریں گے۔ ہم چیز کی یہ مخالفت بھی کرتے ہیں، نندا بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ انہوں کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، انہوں کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی جو حرکتیں کی تھی وہ آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ بھی آئے تھے، انہوں گجرات میں کس طریقے سے ویلکم کیا گیا ان کا، کیونکہ مہمان نوازی میں تو ہم ہندوستانی سب دنیا میں سب سے آگے ہیں، ہر چیز کا لحاظ بھی کرتے، اخلاق سے بھی کام آتے۔ مہمان نوازی میں ہم صرف مشہور نہیں ہیں بلکہ سب سے آگے بھی ہیں۔ اب رہی بات، اب یہ گولیاں کون چلائے، مسئلہ یہ یہاں پہ آ کے پیدا ہو رہا ہے، یہ سوالات کیے جا رہے ہیں، یہ تو ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب وہاں کے انٹیلیجنس کا کام ہے، اب وہاں کے CC کیمرے ہیں، کس طریقے سے یہ دنیا کو تو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے۔ اب یہ کتنے گھنٹے میں یہ معلوم کرے گا کہ یہ حرکت کون کی اور کس نے کی اور کس کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے، ماسٹر مائنڈ کون تھے۔ یہ سارے چیزیں نکالنا، جو اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا تھارکاری سمجھتا ہے، اب یہ اس کا کام ہے، کیونکہ ان کے ایجنسیز تو کام کرنے لگ چکے ہیں، کیونکہ وہ اپوزیشن ایسا ہے۔ فی الوقت ڈونلڈ ٹرمپ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایکس پریزیڈنٹ ہے، اور اس کے چاہنے والے، اس کی سپورٹ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے امریکہ میں۔ تو بہرحال یہ بہت جلد یہ سامنے بھی آ جائے گی چیز کہ جس نے بھی کی ہے یہ نجیز حرکت،
غلط حرکت، نیچ حرکت کہوں گا میں، تو یہ چیز سامنے آئے گی، کیونکہ ہم کو احکام نہیں ہے، ہم کو ہو یا کسی کو، ہم جانور کو نہیں مار سکتے بھائی، ہم میں اختیارات نہیں ہے وہ، یہ تو انسان ہے۔ اتنی گندی حرکت، اتنی غلط حرکت کرنے کے بعد ہم اس کی تائید کریں یا سپورٹ کریں، یہ بات بالکل غلط ہوتی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سب اللہ کرم، اللہ کا ایک رحم ہے، کرم ہے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، کیونکہ اب کوئی بچنے والے نہیں ہے۔ جتنے اذیتیں، جتنے ذلتیں، جتنے تکلیفیں، جتنے پریشانیاں دیے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے، ہمیشہ صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں چرچا چل رہا ہے، اس کی بات چل رہی ہے، تو میں بھی ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز بتا دوں، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ اب کوئی ہو سکتا میرے چاہنے والے بولتے ہیں کہ ابا ایسا نہیں بولنا تھا، اس کی تائید نہیں کرنا تھا۔ کوئی تائید، کوئی سپورٹ، کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ میں ایک جو انسانیت کا جو تقاضا ہے، جو ہماری جو انسانیت ہوتی ہے، جو ہم کو فرائض سے انجام دینا ہے، میں وہی چیز بتا رہا ہوں۔ اور وہ ہر، چاہے کوئی بھی رہو سامنے، کوئی بھی سنگ لگانے والا رہو، اس سے فرق نہیں پڑتا میرے کو، لیکن حق اور سچ بولنے میں پیچھے بھی نہیں ہٹتا آپ کا بھائی ہے، چاہے سامنے والا کوئی بھی رہو۔ اگرچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ تو ہم شروع سے کہتے ہوئے، پہلے سے کہتے ہوئے آئے ہوئے، کسی کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے، اور کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر سکتے، کوئی کمزور کے اوپر ہم ظلم نہیں کر سکتے، کسی کمزور کے اوپر اپنی طاقت آزمائی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی یہ چیزیں دیکھو جو ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ہو رہے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور کسی کو بھی بھائی کو، چاہے کون سے بھی مذہب کا رہو، وہ اختیار نہیں ہے کسی کو ہاتھ میں لینے کا کہ کسی کی جان لے، یہ غلط نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت غلط ہے، یہ ایک جریمہ ہے جو سزا برابر ملنی چاہیے۔ اور رہی بات دوسری، ہم اس وقت دعا کرتے ہیں ٹرمپ کو، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو توفیق دے، ہدایت دے، تاکہ وہ صحیح راستے پہ چلے، اور اس کے گھر والوں کے لیے صبر کرنے کی ہم وہ کرتے ہیں، صبر کاملہ عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جبکہ یہ لوگ کو زیب نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہمارا کام بن جاتا ہے ایک انسانیت کے ناطے، کیونکہ ہم اسی میں جانے جاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلم قوم ہیں۔ الحمدللہ سارے چیزیں ہم نظر انداز کر کے، جب کوئی پریشان رہتا ہے، کوئی مصیبت میں رہتا ہے، تو ہمیشہ ہم آگے رہے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا قائم بھی ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ جو سو اسلام سب سے پاک، سب سے بہترین مذہب ہے۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔